بے بنیاد مقدمات بنائے گئے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آج بالکل سچائی کو کھل کر سامنے جو ہے وہ لوگوں کے پیش کر دیا ہے. آج آ گئی ہے سچائی کھل کے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم یہ سچائی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان کیسز کی حقیقت کیا تھی، اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس سے کیا کیا محرکات ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں کون لوگ ان مقدمات کو بنانے کے ذمہ دار تھے. اور جو بدترین کردار کشی میاں شہباز شریف صاحب کی، پورے شریف خاندان کی، اور اس کیس میں خصوصی طور پہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی جو کی گئی، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کیس اس وقت بنایا گیا ایف آئی اے کا منی لانڈرنگ کا. 16 ارب روپیہ الیج کیا گیا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے 16 ارب روپیہ اکاؤنٹوں میں آیا ہے. سیاسی انتقام احتساب کے نام پہ کیا گیا، وہ ہمارا وقت ہمیں واپس لا کر کون دے گا؟ شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز کا وہ وقت واپس کون لائے گا کہ جب ان کو پیشیوں پر بلایا جاتا تھا، دفتروں میں طلب کیا جاتا تھا، کئی سو پیشیاں بھگتی ہیں، تو آج کوئی ثابت کرے کہ وہ 16 ارب روپیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام ایکسپرٹس میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی. آج کے پروگرام کا حصہ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، حافظ طاہر محمود اشری صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین، سیاستدانوں کو عدالتوں سے ریلیف ملنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں آج پہلے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے منگل تک کی حفاظتی ضمانت ملی، اور اس کے بعد اسپیشل جج سینٹرل نے 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بڑا ریلیف دیا، اور عدم شواہد پر انہیں مقدمے سے بری کر دیا گیا. حیران کن طور پر اس کیس میں ایف آئی اے نے 7 والیومز کا چالان جمع کرایا تھا جو 4000 سے زائد صفحات پر مشتمل تھا، جس میں 100 گواہوں کی لسٹ بھی جمع کرائی گئی تھی. چالان میں یہ کہا گیا تھا کہ تحقیقاتی ٹیم نے 28 بے نامی بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا جو 2008 سے 2018 تک شہباز شریف فیملی کے چپڑاسیوں اور کلرکوں کے نام پر لاہور اور چنیوٹ کے جو مختلف بینکس ہیں ان میں بنائے گئے ہیں. ناظرین، چالان میں کہا گیا کہ شہباز شریف 50 لاکھ امریکی ڈالر سے زائد کی منی لانڈرنگ میں براہ راست ملوث ہیں، اور اس چالان میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز کو مرکزی ملزم بھی ٹھہرایا گیا تھا. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے بڑا اور پہلا سوال ہے. الیاس صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ آپ اس سارے معاملے کو مانیٹر کرتے رہے ہیں کلوزلی. یہ جو 16 ارب روپے کے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز فیملی کو ایک بڑا ریلیف ملا، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ اداروں کی تفتیش بدلی ہے؟ ادارے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ہائی پروفائل کیسز سے آپ کے خیال میں پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو عدالت جس نے قائم کیا تھا کیس ان میں ایف آئی اے، وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، وہ وفاقی حکومت کے ماتحت آتا ہے اور اس کو مانیٹر کرتے ہیں رانا ثناء اللہ. تو ظاہر ہے جب تفتیش آئے گی، چینج ہوئی، گورنمنٹ چینج، اگر ان کے پاس شواہد مضبوط ہوتے، اگر گورنمنٹ نے جو سابقہ گورنمنٹ نے حکومت نے بنائے تھے، اگر ان کے پاس شواہد اچھے ہوتے، مضبوط ہوتے، جیسے ان کو کہا جاتا رہا کہ چلان جمع کروائیں، جج صاحب کی جانب سے کہا کہ اس کیس کا چلان جمع کروائیں، تفتیشی ٹیم کی جانب سے جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا کہ تفتیشی ٹیم اس کے بارے میں کچھ کے لیے، حالانکہ اس وقت شہزاد اکبر صاحب اس کی آ کے گھنٹوں میٹنگ لیا کرتے تھے، تفتیش کیا کرتے تھے. ایف آئی اے کی جانب سے رمضان شوگر مل کے دفتر میں جا کے کمپیوٹر اور بندوں وغیرہ کو گرفتار کیا، اکاؤنٹنٹ جہاں سے مشتاق چینی کا پتہ چلا، مقصود چپڑاسی کا پتہ چلا، مسرور اکاؤنٹنٹ کا پتہ چلا، یہ سارے بینکوں کے اکاؤنٹس وغیرہ، یہ تمام چیزیں وغیرہ ان کی اکٹھی کرتے رہے. لیکن اگر وہ جو شواہد تھے جیسے وہ بتا رہے تھے کہ منی ٹریل حاصل کر لی، اور جس طرح وہ بنایا کرتے تھے کہ یہ جی پریزنٹیشن پیش کیا کرتے تھے، ہاں کہ جرنلسٹوں کو بھی بریفنگ دیا کرتے تھے، عمران خان صاحب کو شہزاد اکبر صاحب آ کے بریفنگ دیتے تھے، تو وہ بریفنگ ادھر حد تک ٹھیک ہوتی تھی، اس میں نظر آ جاتا تھا کہ اس میں منی ٹریل نظر آ جاتی تھی کہ یہ سلائیڈ اس سے اس کو لنک کر رہی ہے، اس سے پھر اکاؤنٹ اس سے جا رہے تھے. انہوں نے جو اکاؤنٹس وغیرہ کی جو تفصیلات وغیرہ لی تھیں وہ بھی کافی وہ دکھاتے تھے کہ جی یہ ٹھیک ہیں اور یہ ان کو سزا ہوگی، اور ثابت کر دیا ہے انہوں نے، ریکارڈ اکٹھا وغیرہ کیا. تو اب جو ظاہر ہے جب کیس کر رہے تھے تو یہ کیس کو جب گورنمنٹ رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد کیس میں تیزی آئی تھی، تو اس میں یہ لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے، یا جو کیس ہے اس کو پرسو جو کیا جا رہا ہے وہ بڑا سلولی کیا جا رہا ہے. لیکن اگر ثبوت ہوتے تو جج صاحب جو تھے
وہ اس کو ضرور اس کو وہ کرتے زیادہ, کیونکہ عدالت میں تو جج صاحب کے سامنے جو ثبوت لے کے آنا ہے, جو ضمنیاں جو بنائی گئی ہیں, جو چلان کیا گیا ہے, جو ایف آئی آر ہے, اس کے مطابق انہوں نے تمام گواہوں سے, ثبوت وغیرہ سے ایک ایک بندے کو پوچھا گیا ہے, ایک ایک بندے سے معلومات لی گئی ہیں. اس کے مطابق یہ پتہ چل رہا تھا کہ کیس اینڈ میں جا کے پتہ چلا کہ کیس میں کوئی شواہد وغیرہ صحیح ٹھوس نہیں ہے, جس کی وجہ سے کیس ان کے خلاف جا رہا ہے ایف آئی اے کے. تو یہ آج اسی طرح ہوا ہے کہ اس کو فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا اور بلایا گیا پرائم منسٹر صاحب کو, حمزہ شہباز کو, کہ ان کی سامنے کیس کا فیصلہ سنایا جائے. 3-4 گھنٹے انتظار بھی کیا, لیکن وہ نہیں, جب ان کو پتہ چلا ملک سے باہر ہیں, حمزہ شہباز کی طبیعت خراب ہے, تو تب یہ فیصلہ محفوظ تھا. پھر اس کو شام کے وقت جب سنایا گیا تو اس میں بری کر دیا گیا, کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کے پاس شواہد نہیں تھے, ایف آئی کے پروسیکیوٹرز وغیرہ بھی تھے, اور ان کے جو مکمل طور پر دلائل 3 دن دلائل چلتے رہے مسلسل, اور ان دلائل میں یہ پتہ چلا. ٹھیک ہے جی, دلائل کے بعد ظاہر ہے جو فیصلہ آیا, اور آپ کی بات بالکل درست ہے, ظاہر ہے ججز نے تو وہ اس بیس پر فیصلہ سنانا ہے جو آپ ان کو شواہد پیش کرتے ہیں. اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ شہزاد اکبر ڈیجیٹلی تو پروف کر لیتے تھے کہ منی لانڈرنگ کی ٹریل کیا ہے, لیکن اس طرح سے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہے. عامر صاحب, آپ کے خیال میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ اداروں کی تفتیش بدلی ہے, ادارے پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں, یا واقعی آپ اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کیسز میں جان نہیں تھی, جنہوں نے ثابت کرنا تھا, جنہوں نے ٹھوس شواہد لانے تھے, وہ ٹھوس شواہد لانے میں ناکام رہے؟ ہم بھی شروع سے چونکہ اس کیس کو دیکھ رہے تھے, اور بڑے دلچسپ اس کے اندر موڑ بھی آئے, کہانیاں آئی, سنسنی خیزی آئی, اور جیسے وہ ڈراموں کے وہ سوپ کہتے ہیں نا انہیں, جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں, مراحل بھی آئے, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب آپ دیکھیں شبلی فراز نے فراز کا شعر ٹویٹ کیا ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں سنگ و خشت مقید اور سگ آزاد. یہ سارے آزاد ہیں اس وقت. مقید جو تھے وہ یہ شریف فیملی تھی, ان کے پی ٹی آئی نون کے لوگ تھے. ابھی تو پی ٹی آئی والوں کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے اس طرح کے شعر یہ عمران کو ڈرانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اپنے والد صاحب کے, حالانکہ اس کی تو پوری فلسفی کے خلاف جا رہے ہیں نا شبلی فراز صاحب. تو جہاں پہ یہ کھڑے ہیں اور وہاں پہ کر رہے تھے سارے کام, کوئی بات نہیں, ان کا یہ رائٹ بنتا ہے. اس کو میں اینڈ پہ سم اپ کروں گا اس کیس میں. ابھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مونس الہی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے بری کیے ہیں. تو جو اس کیس کے مرکزی ملزم ہیں نا حمزہ اور شہباز شریف کے, وہ ہیں سلیمان شہباز, وہ سیم اس بنیاد پہ بری ہو جائیں گے. یا تو عمران خان اس کو چیلنج کر دیں کہ مونس الہی کو غلط بری کیا گیا ہے, تو یا پھر ابھی اس کے اوپر ان کو چپ کرنا پڑے گا آگے جا کے, کیونکہ سیم کیس وہاں پہ بھی موجود تھا, انہی کے اس کا تھا. اب آگے آ جائیں, یہ جو کیس کہہ رہے ہیں کیا ہے جی استغاثہ, یہ استغاثہ کیا تھا, جن کو کہہ رہے ہیں بڑے تفتیشی تھے, ان کو یو ایس بی میں لا کے ایف آئی آر بنا کے شہزاد اکبر دیا کرتے تھے ایف آئی اے لاہور کے آفس میں, اور یہ سب رپورٹ ہوا ہے کہ ایف آئی اے کے کسی افسر نے کچھ نہیں لکھا. وہ شہزاد اکبر جن کی اب تلاش جاری ہے, اسی طرح جیسے ڈیمو کے اوپر سابق چیف جسٹس کا پیرا دیتے ہوئی میم آتی ہے نا, اسی طرح ان کی ہے کہ بھائی تم نے تو یہ تفتیشیں کی تھی, بڑے ہمیں لگائے تھے. اس نے جس تفتیش میں ہاتھ ڈالا ہے لگتا ہے مال اسی کے پاس گیا. دیکھیں نا لندن میں وہ بریف کیس لیتے ہوئے پکڑے گئے, شوگر مافیا جس کو چیلنج کیا اور ہم نے بھگتا چینی مہنگی تھی, انہوں نے بیچی, کھائی, کمیشن بھی بنایا, سرکاری پیسے بھی خرچ کیے, 1 روپیہ نہیں نکلا, اور وہ سارے کے سارے آزاد پھرتے رہے. یہ جتنے انہوں نے اور آخر میں عمران خان نے انہیں نکالا کہ تم مجھے کچھ کہتے تھے اور کرتے کچھ اور رہے ہو. جب یہ بات بھولنی نہیں چاہیے کہ شہزاد اکبر کو نکالا تھا عمران خان نے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا, لہذا جس کی بنیاد پہ اب یہ سارے ہیرو بنیں گے نا, وہ ہو جی حکومت رجیم چینج ہوگی. کہانی کیا ہے دیکھیں, استغاثہ زبانی دے یا دستاویزی شواہد, وہ چلان پیش کرتا ہے. حکومت بدل جائے, پراسیکیوٹر بدل جائیں, آپ کی شہادت نہیں بدلتی. ایف آئی اے کا جو کیس ہے وہ لکھتا ہے کہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہے, کیونکہ کہانیاں بیان کی گئی تھی نا. تو یا تو اب یہ سارے کے سارے پھر نئے کوئی سو موٹو کرائم 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں جا کے درخواستیں دے دیں کہ جناب کیا ہو گیا, کیونکہ یہ فیصلے یہ نیب میں گیا ہوا تھا, یہی سیم کیس, اس میں ضمانتیں ہوئی ان کی باپ بیٹوں کی سب کی, پھر یہ ایف آئی اے میں بنایا گیا, ڈبل جپٹائی ہوا. قانون ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کیس دوسری جگہ بنایا جائے, لیکن بنایا گیا کیونکہ آج وہ یہ کہتے ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جی میں تو بے اختیار وزیر اعظم تھا, میرا نام تو کوئی اور استعمال کرتا تھا. جب یہ وزیر اعظم نہیں تھے تو نواز شریف کو تانے دیتے تھے, میری جگہ کوئی ہو تو اٹھا کے باہر پھینک دیتا. یہ مطلب یہ آرمی چیف کا نام لے رہے تھے. اب یہ سارے مظلومیت کی ٹوپیاں انہوں نے پہن لی ہیں کہ یہ تو صرف ہیلی کاپٹر پہ آنے جانے کے وزیر اعظم تھے,
مطلب یہ تو لوگوں کو تکلیف بھی نہیں دیتے تھے کہ جی وہ میں بائی روڈ بھی نہ جاؤں، حالانکہ بائی روڈ پورا کانوے بھی چلتا تھا، ہیلی کاپٹر پہ ضرور آتے جاتے تھے، یہ پروٹوکول ہے۔ تو یہ سارے ڈرامے اب 4.25 سال بعد، بھئی اب آپ نئے بنو گے تو پھر آپ کے پاس اختیار کہاں سے آئے گا؟ آپ کیا لاؤ گے؟ انقلاب لاؤ گے؟ اس ملک کی سرحدیں کھول دو گے کیا؟ یہی اسی اداروں کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے، انہی اداروں سے آپ مانگ رہے ہو کہ رستہ بھی دو، وقت بھی دو، ورنہ لانگ مارچ کر لیتے نا۔ کس چیز کی دیری ہے؟ ڈیٹ پہ ڈیٹ، ڈیٹ پہ ڈیٹ، 25 مئی کو کہہ کے گئے تھے 6 دن میں آؤں گا، کیوں نہیں آئے؟ جی صحیح جی حافظ طاہر صاحب، اب جس طرح سے ریمارکس بھی سامنے آئے، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، شواہد اس طرح سے ایف آئی اے پیش نہیں کر سکا، آپ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی ساکھ پر بھی سوال ہے؟ کیونکہ اوپن اینڈ شٹ کیس کہا گیا، شہزاد اکبر صاحب بڑی بڑی اس پر پریس بریفنگز بھی کرتے رہے، لیکن آج جس طرح سے اس کا فیصلہ آیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ کوئی تفتیش میں فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مجھے تو آج خان صاحب کے اس بیان کے اوپر ہنسی بھی آ رہی، رونا بھی آ رہا ہے کہ میں تو بھی بڑا بے اختیار تھا، حکومت کوئی اور کر رہا تھا، تو آپ تو بڑے اصول پسند ہیں، آپ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ رانا ثناء اللہ کو کسی اور نے ایرون کے کیس میں اندر ڈلوایا تھا یا آپ نے ڈلوایا تھا؟ اس کا تو نہ آرمی چیف کو پتا تھا، نہ جو وزیر داخلہ تھا اس کو پتا تھا، تو کس نے ڈلوایا تھا رانا ثناء اللہ پہ جو ہے وہ کس نے ڈالی تھی؟ آسن اقبال صاحب، جن کے بارے میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کی میں نے اس وقت بھی بات کی تھی اور الحمدللہ اسی پروگرام میں بھی کی تھی اور عمران خان صاحب کے سامنے بھی کی تھی۔ آسن اقبال صاحب جن کے بارے میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ غصے والے ہوں گے، نہیں ملتے ہوں گے اور کئی اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپا نثار فاطمہ کا بیٹا، اس کی تربیت ہی نہیں ہے کرپشن کرنا، اس کو آپ نے اندر ڈالا، کیا نکالا آپ نے؟ آپ کے شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنسیں اتنی بڑی بڑی لمبی کرتے تھے، اب وہ باہر ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ٹھیک کہہ رہے تھے میرے بھائی عامر الیاس رانا صاحب، اس وقت بھی اسی پروگرام میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی تھی۔ بات یہ ہے کہ کس نے بری کیا ہے؟ اگر آپ کو عدالت ضمانت دے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر شہباز شریف صاحب کو عدالت بری کر دے، مریم نواز کو عدالت کہے وہ ملک سے باہر چلی جائے، وہ عدالت غلط ہے۔ آپ کے لیے عدالت رات کو کھلے تو بہت اچھی ہے، کسی اور کے لیے کھلے تو بہت بری ہے۔ قوم اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے۔ آپ چلیے، آپ نظام انصاف میں کوئی تبدیلی کر لیتے، آپ نظام احتساب میں کوئی تبدیلی کر لیتے، آپ مالک تھے، آپ آل ان آل تھے اس ملک کے اندر، جتنا آپ کے ساتھ تعاون ہو رہا تھا کبھی کسی کے ساتھ تعاون نہیں ہوا۔ آپ اپنی نااہلیوں کو اور اپنے ساتھیوں کی نااہلیوں کو اب اوروں کے کندھوں پر نہ ڈالیں۔ آپ نے جو حکومت کی، اچھی کی، بری کی، اپنی کامیابیوں کو کامیابیاں کہیں، ناکامیوں کو ناکامیاں کہیں، اور یہ بات مانے قوم کے سامنے کہ احتساب کے نام پر اس ملک کے اندر جو سلسلہ شروع ہے وہ اس میں سیاسی بنیادوں پر، ذاتی بنیادوں پر احتساب کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ ہے، انصاف کی بنیاد پر کم ہے، اور آپ جو انصاف کی بنیاد پر بھی احتساب ہونا چاہیے تھا آپ تو وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کیا کہیں گے جن کی کرپشن کی داستانیں آپ کو اداروں نے بیان کی؟ آپ نے ان میں سے کسی کا احتساب کیا؟ آپ کہتے ہیں آپ بے بس تھے، آپ کے اپنے لوگوں کی جو قصے آگے آپ کو ادارے نے بتائے، آپ نے ان کے خلاف کیا کیا؟ جہاں آپ نے کرنا ہوتا تھا وہاں آپ سارا کچھ کر لیتے تھے، جہاں آپ نے نہیں کرنا ہے وہاں آپ اوروں پہ ڈال دیں اس لیے کہ وہ بول نہیں سکتے۔ تو ایسا نہ کریں، ایسا نہ ہو کس دن وہ بولے تو بہت سارا کچھ جو ہے وہ کھل جائے۔ صحیح جی ایاز صاحب، یہی سنتے آئے ہم کہ احتساب کے نام پر ایک انتقام لیا جا رہا ہے۔ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح فیصلے سامنے آ رہے ہیں، ظاہر ہے ہم عدالتی فیصلوں کو تو اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، لیکن شواہد ہوتے تو عدالتیں شواہد کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتی ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں پی ایم ایل این کہ یہ ہمارے ساتھ انتقامی سیاست روا رکھی گئی عمران خان کے دور میں، عمران خان صاحب کے اپنے ہی لوگ ان چیزوں کو ثابت کرنے میں ناکام رہے جن میں وہ بڑی بڑی پریس کانفرنسز کرتے رہے، تو کیا واقعی یہ احتساب کے نام پر انتقام لیا جاتا ہے؟ دعا ہوتا تو یہی ہے اس ملک میں، اس میں تو شبہ والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم مدت سے دیکھ رہے ہیں اور بے شمار پرائم منسٹرز جب باہر آتے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے تھے جو آج عمران خان کر رہے ہیں کہ اختیار تو میرے پاس تھا ہی نہیں۔ وہ تو کہہ رہے تھے شاید 50% بھی ہوتا تو میں کوئی شیر شاہ سوری سے زیادہ کام کر رہا تھا۔ بہرحال اقتدار نہیں لینا چاہیے آپ کو، یہ میری ساری سیاستدانوں
سے اپیل ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اختیار آپ کو استعمال نہیں کرنے دیا جائے گا تو پھر ان کو دے دیں جو اختیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں، آپ حکمرانی ان کو دے دیں، آپ نہ لیں. فائدہ کوئی نہیں ہے نا لکیر پیٹنے کا. سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا ادارے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بالکل ادارے پیچھے ہٹتے ہیں، ہر دور میں ہٹتے ہیں، اور ایک طرف سے پیچھے ہٹ کے دوسری طرف لگ جاتے ہیں، دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ ہم نے ہر دور میں دیکھا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب یہ کیس چل رہا تھا تو ایک سٹیج پہ جب یہ ریجیم چینج سے پہلے نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہوئی تھی، شہباز شریف لگ رہا تھا ایسے کہ بس یہ فرد جرم عائد ہونی ہے اور اس کے بعد سزا ہو جائے گی. اسی طرح کا ماحول بنا ہوا تھا نا، اس میں کوئی مطلب حیرت والی بات تو نہیں نظر آ رہی تھی کہ یہ اس کے بعد اگلی عدالتوں میں جاتے، جو بھی ثبوت وہ مانگتی وہ علیحدہ بحث ہے. لیکن یہ ہمارے سامنے ہوا ہے نا سارا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. بے شمار کیسز میں اس ملک میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے اور ایسے ہی ہو رہا ہے اور یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. کچھ چیزیں بنی بنائی دے دی جاتی ہیں. مجھے اس دور میں بھی بے شمار میں نے چیزیں دیکھی ہیں، جو میڈیا ٹاکس میں نے دیکھی ہیں جو پچھلے دور میں دیکھ رہا ہوتا تھا. کچھ چیزیں بالکل آئیڈینٹیکل ہیں، اسی طرح کے وہ ثبوت لے کے اور پلندہ لے کے وہ بیٹھ جانا کہ جی وہ کل وہ کر رہے ہوتے تھے، آج یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اس میں شبے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عدالتوں کو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. ثبوت اگر آپ کے پاس تھے، یہ جب کیس شروع ہوا ہے مجھے یاد ہے ایک سینئر پولیٹیشین جو پی ایم ایل این کے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے شہباز صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ پلی لے لیں کہ سارے وہ جو بزنس مین ہیں یہی کرتے ہیں، وہ بے نامی اکاؤنٹس بھی بناتے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ پلی نہیں لی کیونکہ ظاہر ہے آج وہ یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں اللہ نے مجھے سرخرو کر دیا. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. جی فیصل صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی کے ساتھ اداروں کی تفتیش بدل جاتی ہے، اور یہ آج نہیں، یہ پہلے بھی بہت سارے جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کیسز میں دیکھا گیا ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ جب سرکاری وکیل، جب تفتیشی ادارے ملزم کے ساتھ مل جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے پاکستان کے اندر. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ادارے مضبوط نہیں ہیں. کوئی پاکستان میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے لیے کوئی خلاف توقع یہ فیصلہ آیا. عمران خان کے دور میں جو فیصلے آ رہے تھے یا جو فائلیں بند تھیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں. اب جس طرح یہ فیصلے اب آ رہے ہیں مسلم لیگ کے، دیکھ لیں. لیکن بہرحال مسلم لیگ کے لیے جو ہے یہ خوشی کا موقع ہے کہ اس نے جن اہداف کے حصول کے لیے اقتدار حاصل کیا تھا وہ مرحلہ وار اور ہر لمحے ہر دن جو ہے اس میں سے ایک چیزیں جو ہیں حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ کیس بھی ان پہ ختم ہو گیا، اور جو بھی رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح ہمارے نظام انصاف کے تحت جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. انہوں نے اتنا برا وقت دیکھا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے اسی طرح کا انصاف ہو. پاکستان میں جو انصاف ہے تو اور یہی انصاف ہے پاکستان کا انصاف جو ہم آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسی طرح کا انصاف ہے طاقتوروں کے لیے. لیکن اس فیملی کو ایک کام کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے، جن افسران نے ان کے خلاف مقدمات بنانے میں تحریک انصاف کی حکومت کے، چاہے وہ شہزاد اکبر صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا جو لوگ ہوں، ان کا ساتھ دیا ہے، ان کو آپ عبرت بنا دیں تاکہ آئندہ کسی اور سیاستدان کے خلاف اس طرح کے جو ہیں وہ جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ ایک نے رندہ پھیرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اس سے یہ تکبر بھی نکال دیا. اللہ کرم کرے اور کوئی اس طرف نہ جائے. صحیح بات ہے. اور سیاستدان یہ کام نہیں کرتے. جی تو یہ آئندہ کے لیے تاکہ کسی اور کے خلاف جس طرح کا جھوٹا مقدمہ. صحیح ہے فیصل، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بات ہے اداروں کی ساکھ پر بھی سوال ہے. ظاہر ہے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے جو بھی حکومت آتی ہے. جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے پھر یہی آئے روز یہی تماشا وہ نظر آتا رہے گا. بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہم رکھیں گے تجربے کار وزیر خزانہ اسحاق ڈار مہنگائی کو لگام ڈالنے میں ناکام کیوں ہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، وفاقی وزیر خزانہ معیشت کو آئی سی یو سے نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. وہ عالمی بینک اور آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ امریکہ پہنچ چکے ہیں جہاں وہ مقررہ اہداف پر نظر ثانی کی درخواست کریں گے.
इसके साथ साथ डॉलर भी मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है, रुपए की कदर बेहतर हो रही है, लेकिन महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। अवाम का जीना मुश्किल हो गया है, गरीबों के चूल्हे बुझ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने सर्दियों में गैस की किल्लत से भी खबरदार कर दिया है। ओपेक प्लस के फैसले के बाद पेट्रोल मजीद महंगा होने के इशारे भी दिए जा रहे हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में यह खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी मजीद बढ़ेगी, जबकि आलमी बैंक ने भी खबरदार किया है कि तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। इसी हवाले से हमारा सवाल, हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। चूंकि एक बड़ी उम्मीदें थी इसहाक डार साहब से, जब वो वापस आए वो खुद भी क्लेम कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। ऑल्दो डॉलर शायद वो जो उनका एक टारगेट है वो उस तक ला रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन असल जो सवाल है कि आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा, किस तरह से देंगे? आपको लगता है इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है उनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि महंगाई को लगाम डाल सकें, आम आदमी तक रिलीफ पहुंचा सकें? देखिए, डार साहब के आने से डॉलर तो नीचे आया, ये तो सब मान रहे हैं। जहाँ तक महंगाई की बात है, जब तक ये सारे मिल नहीं बैठेंगे, देखिए मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम में गुजारिश की थी कि PDM की हुकूमत है इस्लामाबाद में, बाकी तो हर जगह पर हुकूमतें मुख्तलिफ हैं, तहरीक इंसाफ की 3 से 4 हुकूमतें हैं। ये सारे बैठेंगे, ये चीजें देखेंगे, कहीं पर चीनी का मामला है, कहीं पे आटा का मामला है, कहीं और मसाइल हैं। तो आम आदमी के तो ये मसाइल हैं। आम आदमी को इससे गरज नहीं है कि जनाब अपना क्या वीडियो आ रही है, क्या ऑडियो आ रही है, वो तो बेचारा अपनी रोटी पानी के चक्कर में है। और फिर 70% आपका पाकिस्तान डूबा हुआ है, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो अभी इसहाक डार साहब अमेरिका गए हैं, वो वापस आते हैं तो अल्लाह करे कि जो उनसे तवक्कुआत है वो तवक्कुआत पूरी हों। डॉलर के हवाले से कुछ बेहतरी आई है, लेकिन अभी बहुत सारे काम करने के हैं। और ये जो आगे सर्दियों में गैस का मामला है, बाकी चीजें हैं, बिलाशुबा ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये हालात जब तक आपके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम नहीं होगा, उस वक्त तक बाहर से भी किसी ने ना आपको इमदाद देनी है, ना इन्वेस्टमेंट आनी है। और जब अगर वो नहीं आएगी तो दिन ब दिन आपके मामलात नीचे की तरफ जाएंगे। इसलिए हम तो मिन्नत तरला ही कर सकते हैं, और वो मिन्नत तरला सबसे है कि को बैठ के इस कौम का भी सोच लो जिस पे हुकूमत करनी है, जिससे वोट लेने हैं, इनका भी कोई आप पर हक है कि नहीं हक? तो सिर्फ आपका ही हमारे ऊपर हक है कि आपने वोट लेने हैं, लिहाजा जल्द इलेक्शन कराएं। कौम पानी में डूबी हुई है, लिहाजा जनाब हमने वहाँ तो किसी ने नहीं जाके मदद करनी, हमने जलसा करना है, हमने एक दूसरे को बुरा भला कहना है। और वो आर्मी चीफ जाने और वजीर आजम जाने कि क्या करना है, हमने तो कोई साथ नहीं देना। तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं बढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। ऐसा जाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ ही मौशी इस्तेहकाम जुड़ा है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम होगा, अगर अदम इस्तेहकाम की सिचुएशन होगी तो जाहिर है फिर मईशत भी बेहतर नहीं होगी। लेकिन इसहाक डार साहब से वही बात, बहुत सारी तवक्कुआत थी। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें बेहतर होंगी या कोई स्ट्रेटेजी उस तरह की नज़र आ रही है? असल सवाल तो यही है ना कि आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा? एक तो मुझे हाफिज साहब की बातें सुन के बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सहमी हुक्मरान तो ये भी हैं, बुरे ना सही, ठीक है, वोट लेके नहीं आते। बहरहाल असल हुक्मरान असल हुक्मरान मेरी दुआ है इसहाक डार की कामयाबी के लिए जी। डॉलर भी बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा था, अब कुछ उसमें आपको थोड़ी वो कमी नज़र आ रही कि उस तेज़ी से अब नीचे नहीं जा रहा। वो जो इसहाक डार साहब का एक टारगेट है वो अचीव होने में अभी टाइम है, काफ़ी दूर सफ़र तय करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए दुआ गो उनके ये वाशिंगटन के विज़िट का, क्योंकि वर्ल्ड बैंक IMF दोनों से उन्होंने डील करना है। मिफ्ता इस्माइल भी पहली दफ़ा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए थे और ये हमें खुशखबरी सुना के गए थे कि जी वो बस मैं ये गया और ये करके आ गया। इसहाक डार साहब ने जब पेट्रोल सस्ता किया तो जब उनसे पूछा गया कि जी आपने ये IMF की खिलाफ वर्जी तो नहीं की, जिस पे मिफ्ता का वो आपको पता है रिएक्शन भी आया था कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि IMF ने कहा था कि जी अगर आप नहीं करेंगे हमारी, क्योंकि पहले जो उनके साथ हो चुकी थी उन्होंने कहना था, तो वो इसहाक डार साहब ने कहा था मुझे पता है कि किस तरह से मैंने किस तरह करना है। और अब जबकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और महंगा हो रहा है, अभी आप ये महंगाई कम करने की बातें ना करें, ये हनूज दिल्ली दूर ये बहुत दूर की बात है। अभी सिर्फ डॉलर पे के साथ खेलें कि डॉलर नीचे आ रहा है, इसको आने दें,
چلیں۔ وہ دعا کریں کہ یہ 200 سے نیچے آ جائے، اور یا شہباز شریف صاحب کی اللہ دعا قبول کر لے اور کہ جو ان کی 100 روپے پہ آ جائے، بالکل پھر تو بارے نیارے ہو جائیں گے، ورنہ یہ مہنگائی بھگتے ہیں آپ، مطلب اس کی عادت ڈال لیں خدا صحیح ہے جی، عام آدمی کو بھی اس کی عادت لینی چاہیے۔ بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، یہی سوال ہوگا عامر صاحب، فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا۔ دیکھیں ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں تجربہ کار وفاقی وزیر خزانہ جو کہ اس وقت معیشت کو ICU سے نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ عامر صاحب، سوال وہی، آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی؟ کیونکہ عام آدمی کو تو بڑی توقعات تھی اسحاق ڈار وزیر خزانہ کے بدلنے کے بعد کہ اب مہنگائی کم ہوگی، عام آدمی کو ریلیف ملے گا، لیکن اس طرح سے ناکام نظر آ رہے ہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی۔ تو کیا اسٹریٹجی ہے ان کی جو ابھی تک وہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے؟ ظاہر ہے کہ عام آدمی پہ بوجھ ہی اتنا پڑا ہے کہ آپ بھی شدید مایوسی کا شکار نظر آ رہی ہیں، اور سب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ کوئی چھو منتر ہو جائے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ چھو منتر ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے، اور کرنا بھی چاہیے، حکمرانوں کے دعوے وعدے یہی ہوتے ہیں۔ اسحاق ڈار گئے ہیں IMF کے ساتھ، جو پہلا ان کا بیان تھا نا کہ میں 1 2 3 پلان دوں گا ان کو بدلے کا، لیکن پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں انگیج رکھوں گا، اور ورلڈ بینک کے ساتھ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، موڈیز کے ساتھ بھی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ان کی امریکن جو فائنانس منسٹری ہے نا، اس میں زیادہ میٹنگز ہیں۔ پولیٹیکلی انگیج امریکہ کو زیادہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسی کے بدلے میں آپ کو کچھ بھی رعایت جو ملنی ہے نا، وہ اس طریقے سے ملنی ہے جو ماضی میں ہم نے گالیاں شالیاں دے کے ان کو بہت گندا کیا ہوا تھا۔ صرف امریکہ نہیں بلکہ ہر ملک کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہی کام کیا ہوا تھا کہ وہ جو چورن تو آزادی کا حکومت سے نکلنے کے بعد بیچنا شروع کیا، لیکن انہوں نے گفتگو پہلے سے ہی تقریباً تمام لوگوں سے بند کر دی تھی۔ ارے عامر بھائی، مہنگائی کا جواب دو، چھوڑو عمران خان کو آپ۔ جی فیصل صاحب، وقت کم ہے، ذرا بات مکمل کرنے دیں۔ میں آتی ہوں آپ کی طرف، تکلیف مجھے ہو رہی ہے کہ جی عامر صاحب آپ کا ازالہ کرتے ہیں۔ عامر صاحب، ایشو یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اب ٹھیک سمت پہ جا رہی ہیں تو توقع کرنی چاہیے کہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں جو ڈالر میں جو روپے کی قدر میں واپسی ہوئی ہے اور ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے، آپ کو ایک طرف سے کشن ملنا شروع ہوگا۔ اگر آئل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آئل کی قیمتیں بڑھیں گی، اگر وہ سٹیبل بھی ہو جائیں تو یہ پہلا ریلیف تو ملا نا 12 روپے 80 پیسے کا، تو وہ دوسرا ہوگا کہ آپ رک جائیں گے، بڑھتی ہوئی قیمتوں کا آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر نیا نہیں آئے گا۔ پھر ہے کہ $50,000 کی جو LCs کھولنے کا فیصلہ کیا اور جمعے تک وہ پے کرنی ہے، اس کا بھی آج صرف 10 پیسے ڈالر پہ اضافے کا پریشر آیا کہ 10 پیسے ڈالر کی قیمت بڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، امید رکھنی چاہیے کہ بہتر انداز کے ساتھ اگر کام چلتا رہے گا، یہاں حالات تو خراب کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ ملک ہی نہ چلے، یہاں پہ حکومت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے کہ میں نہیں ہوں جس کے پاس اختیار نہیں تھا، میں بے اختیار اتنا دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کچھ نہ بچے، لیکن میں بچ جاؤں۔ جی فیصل صاحب، ایک تو پوری قوم جو ہے وہ مہنگائی کو بھول گئی ہے، اب ڈالر کا پوچھتی رہتی ہے کہ ڈالر کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا۔ اب ایک عام آدمی بھی جس زندگی میں کبھی ڈالر کو نہیں دیکھا، وہ بھی ڈالر کے بارے میں جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ یہ حکمرانوں کی کامیابی ہے کہ مہنگائی کو چھوڑ کے ڈالر کے چکر میں لگا دیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ہوا تو مصنوعی طریقے سے لیکن ڈالر کو روک رہے تھے کہ بھائی ڈالر کو روک رہے تھے، ایلسیاں کھول نہیں رہے تھے۔ آج سے ایلسیاں جو $50,000 کی جو کھلنا شروع ہوئی، ایک دم ڈالر جو ہے وہ پھر دوبارہ سے اس نے اوپر جانا شروع ہو گیا۔ لیکن ڈالر کو کم کرنے کا جو جینون راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان میں ڈالر آئیں۔ وہ ڈالر نہیں آ رہے، صرف ڈالر جائے چلے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مصنوعی طریقے سے ڈالر کو جانے سے روکیں گے تو آپ ایک ٹریڈنگ کنٹری ہیں، آپ کی جو چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بھی امپورٹ کی جو ہے محتاج ہے۔ باقی اول تو آپ کی 90% 95% ہر چیز جو امپورٹ ہے، اور جو ایکسپورٹ کرتے بھی ہیں وہ امپورٹ کے بغیر نہیں کر سکتے، اس کا خام مال تو آپ نے امپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہر چیز کو آپ نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے یہ امپورٹ کو روک رہے ہیں اس کے اثرات ایکسپورٹ پر بھی آ رہے ہیں۔ ابھی آنے والے دن جو ہے اس حوالے سے آپ دیکھیے گا صورتحال اور خراب ہوگی، آپ کے ایکسپورٹ کے ٹارگٹ بہت خراب ہوں گے۔ صحیح جی الیاس صاحب، یہ ظاہر ہے اس طرح کریں گے اگر سلو ڈاؤن کی پالیسی اپنائیں گے، جیسے انہوں نے LC کھولنی بند کر دی، اب وہ 50,000 تک کی کھول رہے ہیں، ظاہر ہے پریشر آئے گا، تو وہ اس طرح مینیج کرنے کی کوشش وہ بھی آج سے شروع کیے ہیں، وہ بھی دیکھیں آج سے شروع کیا تو پریشر آئے، تو ظاہر ہے ایک عرصے سے روکا ہوا تھا، تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہے۔ جب سلو ڈاؤن کریں گے تو اس سے بے روزگاری بڑھے گی اور عوام زیادہ مہنگائی کا شکار ہوگی، تو ظاہر ہے ملک کے لوگ عوام بھی پستی اس میں، اور کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی اپنی تو یہ بیسیکلی کوشش کر رہے ہیں کہ اکانومی کو کر کے رکھیں،
ریزرو سے تو مینٹین نہیں کر سکتے, ریزرو پہلے ہی گر چکے ہیں کافی زیادہ. تو آپ دیکھ لیں کہ ریزرو گرے ہیں, ابھی انہوں نے پے بھی بیک بھی کرنی ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کر کے آتے ہیں ڈیفر پیمنٹس کروا کے آتے ہیں قرضوں کی, تو پھر اس میں تھوڑا سا دیکھیں گے فائدہ ہے, کشن ان کو ملتا ہے. تو ظاہر ہے کوشش کری گورنمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے نکالنے کی. بالکل جی اسحاق ڈار صاحب سے اگر اپنی کو بھی کوئی توقع ہے تو وہ ہم تو یہی کہیں گے وہ پوری ہونی چاہیے اور عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی ناظرین, فیڈ بیک دیجیے گا, خیال رکھیے, اللہ حافظ.